السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے؟ پڑھ رہے ہو آپ؟ سبق کی سمجھ آ رہی ہے؟ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں تاکہ اگلا لیسن آپ تک جلدی پہنچے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اقوال زرعی اقوال کا زرعی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ قول جو کہنا کسی کا زرعی سنہری باتیں جو کہ بہت نصیحت آموز باتیں ہیں۔ شیخ سعدی ایک عظیم شاعر تھے۔ شیخ سعدی بچوں ایک شخصیت کا نام ہے جو کہ بہت بڑے شاعر تھے۔ وہ 800 سال پہلے ایران میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بغداد کے مدرسہ نظامیہ سے تعلیم حاصل کی۔ ان کی 2 کتابیں بوستان سعدی اور گلستان سعدی آج بھی دنیا بھر میں بہت مشہور ہیں۔ آئیے ان کے کچھ اقوال پڑھیں، یعنی ان کے بارے میں انہوں نے ان کا تعارف کروایا ہے کہ وہ کون تھے۔ شیخ سعدی کہاں پیدا ہوئے اور وہ کہاں سے انہیں تعلیم حاصل کی، کون سی کتابیں لکھی، یہ ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے۔ شیخ سعدی یعنی ایک عظیم شاعر تھے۔ وہ 800 سال پہلے ایران میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے بغداد کے مدرسہ نظامیہ سے تعلیم حاصل کی، یعنی انہوں نے پڑھائی وہاں سے کی۔ ان کی 2 کتابیں بوستان سعدی اور گلستان سعدی آج بھی دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ ان کے اقوال پڑھتے ہیں۔ صبر کرنا سیکھو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ مجھے کتنی اچھی بات ہے۔ صبر کرنا ہے تو مشکل کام، لیکن یہ کہ جو آپ کے بات آپ کو سمجھنا ہے اس پہ تھوڑا سا صبر کر لیں، خود تھوڑا سا اس کا انتظار کریں۔ بے شک ہر مشکل یعنی ہر ہی مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور آسانی پیدا کرتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا مل کر بہت ہو جاتا ہے، غلے کا ڈھیر ایک ایک دانے سے مل کر بنتا ہے، اور قطرہ قطرہ مل کر بارش بنتا ہے۔ دوسری بچوں اچھی بات یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا مل کر بہت ہو جاتا ہے، یعنی پہلے ایک چیز ایک دانہ ہوا آپ کے پاس، اس کے ساتھ آگے بڑھتے گئے 2 3 4 5 6 اس کرتے کرتے غلے کا یعنی اناج کا ڈھیر، اناج کا بہت بڑی مقدار اکٹھی ہو جاتی ہے، اور قطرہ قطرہ مل کر بارش ہوتی ہے۔ یعنی جب بارش شروع ہوتی ہے تو پہلے ایک چھوٹا چھوٹا قطرہ آتا ہے، پھر جب سارے مل قطرے زمین پہ آ جاتے ہیں تو بارش بنتی ہے۔ سچا دوست وہ ہوتا ہے جو پریشانی اور تنگی میں اپنے دوست کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ اب یہ دوست کے بارے میں، فرینڈ کے بارے میں بتایا گیا کہ اچھا سچا دوست وہ ہوتا ہے جو کسی مشکل میں یا پریشانی میں، تنگی میں اپنے دوست کا ساتھ نہیں چھوڑتا بلکہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جتنی اس کی ہیلپ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ 3 اقوال یہ دیکھیں بچوں، یہ آپ کو زبانی یاد کرنی چاہیے کیونکہ یہ زندگی میں بہت کام آتے ہیں۔ اس کی ایکسرسائز ہے شیخ سعدی کون تھے، اس کا جواب دینے ہیں۔ اب آپ نے وہ کہانی پڑھی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے شیخ سعدی کون تھے۔ ایک عظیم شاعر تھے۔ شیخ سعدی کہاں پیدا ہوئے؟ ایران میں۔ شیخ سعدی کی کتابوں کا نام لکھیے۔ بوستان سعدی اور گلستان سعدی، یہ دیکھیں یہ لکھا بوستان سعدی اور گلستان سعدی، یہ 2 ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ خالی جگہ پر کریں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، جہاں پہ آئے گا آسانی۔ تھوڑا مل کر بہت ہو جاتا ہے، سچا دوست پریشانی میں اپنے دوست کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یہ وہی اوپر والی جو چیزیں ہیں، اگر کھانے اس کو غور سے پڑھ لی جائے تو پھر اس کو یاد کرنا مشکل نہیں ہوتا ہے، یہ آپ کے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں۔ پوچھنے اور بتانے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی جب آپ کو کوئی چیز کا نہیں پتہ ہوتا تو آپ کسی سے پوچھ لیں، پوچھنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا کیا ہے۔ یہ دیکھیں اوپر بڑا یہ کیا، یہ تتلیاں نہیں بول رہی، اچھا پہلے یہ والا نیچے والا، باجی یہ پتلیاں تو میری گڑیا جیسی ہیں،
لیکن میری گڑیا نہ تو ان کی طرح چلتی ہے اور نہ ہی بولتی ہے۔ اب یہ دیکھیں بچوں، پتلیاں کیا ہوتی ہیں؟ پپٹ بناتے ہیں بچوں ہاتھ سے، اور ان کو اوپر ہاتھ سے اس کو موومنٹ اس کی حرکت دیتے ہیں، لیکن وہ اس کو نہیں پتہ۔ وہ اپنی باجی سے پوچھ رہی ہے کہ باجی یہ پتلیاں تو میری گڑیا جیسی ہیں، لیکن یہ میری گڑیا نہ تو ان کی طرف چلتی ہے اور نہ ہی بولتی ہے۔ یہ پتلیاں نہیں بول رہی بلکہ پردے کے پیچھے بیٹھا ہوا آدمی بولتا ہے، یعنی کہ وہ تو بے جان ہے، وہ کیسے بول سکتی ہیں؟ وہ اس کے پردے کے پیچھے ایک آدمی ہوتا ہے جو کہ ان کی آواز نکال کے بولتا ہے، دھاگے کی مدد سے پتلیوں کو حرکت دیتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ بول رہی ہیں اور ہاتھ پاؤں ہلا رہی ہیں، یعنی پیچھے اس کو چلانے والا آدمی ہے، اور اس سے آگے ہماری آنکھوں اور نظر کا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بول رہی ہیں اور چل رہی ہیں، حرکتیں کر رہی ہیں۔ پوچھنے اور بتانے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی جب ہم جس چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم دوسرے سے پوچھ لیں تو ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ہمیں بھی وہ چیز سمجھ آتی ہے۔ یہ دیکھیں بچوں کیا لکھا ہے، مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، میں تو گول گپے کھاؤں گی، اس کے بعد مجھے تو گرما گرم جلیبیاں پسند ہیں، میں تو چٹپٹی چاٹ کھاؤں گا، اور یہ کیا لفظ ہے، قتل مار سموسے دیکھ کر تو میرے منہ میں پانی بھر آیا ہے۔ یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں جس کو دیکھ کے یہ سارے بازار میں کھڑے ہوئے سارے اپنی پسند کی چیزیں بتا رہے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے۔ اچھے چٹپٹے کھانے ہمیشہ سے انسان کی پسند رہے ہیں، یعنی جو مزے کے ہوتے ہیں، اسپائسی چیزیں ہوتی ہیں، وہ سارے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ ترانہ ملی، یعنی ملی ترانہ، قوم کا ترانہ اس کو۔ بڑھے چلو بلند ہمتیں لیے سپاہیوں، بڑھے چلو بہادروں، بڑھے چلو، یہی تمہاری شان ہے، یہی اس میں ساری آن ہے، یہی عمل کی جان ہے، بڑھے چلو۔ وہ منزلیں بھی ہیں یہاں پڑی نہیں نظر ابھی ہیں، اور راہ گزر ابھی بہت سے ہیں سفر ابھی، بڑھے چلو۔ یہ دل نشیں رہے جو ملتے ہیں سرفراز، وہ جانتی ہیں ایک رات ہے کار زندگی دراز، بڑھے چلو۔ نشیب ہو کے فراز یہ قافلہ جہاں رہے، یوں ہی رواں دواں رہے، بلند یہ نشاں رہے، بڑھے چلو۔ کچھ یہ کتنی مزے کی ہے یہ قومی ملی ترانہ، صوفی تبسم نے لکھا ہے۔ اس کا اب ہم تھوڑا سا اس کی تشریح کر لیتے ہیں، یعنی تھوڑی سی سمجھ لیتے ہیں اس کو، یہ کیا ہے، اس میں انہوں نے صوفی تبسم نے کیا بتانا کو کوشش کی۔ بڑھے چلو یعنی آگے بڑھتے رہو، کم ہمت نہ ہو۔ اگر آپ کو فی الحال کچھ کامیابیاں نظر نہیں آتی تو آپ اس کو چھوڑنا نہیں، آپ نے آگے بڑھتے ہی جانا ہے۔ اب بلند ہمتیں لیے یعنی اپنی ہمت کو بلند رکھو، اپنے آپ کو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ میرے سے کام نہیں ہو سکتا، بلکہ اپنے آپ کا حوصلہ بلند رکھو اور اونچی سوچو۔ سپاہیوں بڑھے چلو، سپاہیوں سے کیا مراد ہے؟ سب انسان ہی ہے کہ سارے جو ہیں وہ بڑھے چلیں، بہادروں بڑھے چلو، یعنی بہادر لوگوں آگے چلتے جاؤ، بڑھے چلو، یہی تمہاری شان ہے، اس میں ساری آن ہے، یعنی تمہاری شان یہی ہے، تمہاری شان شوکت اسی سے ہے کہ تم آگے جاؤ گے تو زیادہ سے زیادہ چیزیں حاصل کرو گے، اور وہ دنیا اور تمہارے لیے ایک فخر کا باعث ہوگی، اور یہی اس میں تمہاری عزت ہے، یہی عمل کی جان ہے، یعنی ہم جو کام کرتے ہیں اس کی جان بھی یہی ہے کہ جب ہم کریں گے تو پھر ہی ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے بیٹھے رہیں گے تو خود تو ہونے سے رہا۔ وہ منزلیں بھی ہیں جہاں پڑی نہیں نظر ابھی، یعنی ابھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ابھی ہم نے دریافت کرنا ہے، ابھی ان کو جاننا ہے، اس کے بارے میں ساری معلومات حاصل کرنی ہے، ابھی تک ہمیں ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اور راہ گزر ابھی اور بھی بہت سارے راستے ہیں جن پر ہم نے چلنا ہے، بہت سے سفر ابھی بہت سارے ایسے سفر ہیں
جن کو ہم نے طے کرنا ہے۔ بڑے چلو بڑے چلو بڑے چلو، یہ باتیں دل نشین رہیں، یہ خوبصورت، یہ باتیں بہت خوبصورت رہیں۔ اسی طرح سے جو ملتیں سرفراز ہیں، جو ملتیں اپنی کامیابیوں کی طرف پہنچ چکی ہیں، وہ جانتی ہیں ایک راز، وہ اس ایک راز کو یعنی اس ایک بات کو جانتی ہیں کہ کار زندگی دراز کام کرنے والے کی زندگی دراز ہوتی ہے، جتنا کام کریں گے اتنا ہی اس سے آپ فائدے حاصل کر سکو گے، اور یہ کار زندگی کام کی زندگی بڑی ہے۔ بڑے چلو بڑے چلو، نشیب ہو کے فراز، نشیب ہو کے فراز، کبھی آپ کو کامیابی ملتی ہے، کبھی آپ کو ناکامی ملتی ہے، اور لیکن اس سے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے کام کرتے جانا۔ یہ قافلہ جہاں رہے یوں ہی رواں دواں رہے، یہ جو کام ہم ایسے کر رہے ہیں سارے مل کے، اسی طرح سے آگے بڑھتا ہی جائے، رکے نہ۔ بلند یہ نشان ہے، یہی اس کی بلندی کی نشانی ہے۔ بڑے چلو بڑے چلو بڑے چلو۔